بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ احباب تک میری آواز پہنچ سکے۔ جتنے ساتھی اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں مہربانی یہ فرمائیں کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ساتھیوں تک میرا پیغام پہنچ سکے۔ ضلعی کوآرڈینیٹرز، تحصیل کے کوآرڈینیٹرز اور ورکرز جو ہمارے جماعت کے ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ کارکنان تک پیغام پہنچ سکے۔ سب سے پہلے تو آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ کل انشاءاللہ العزیز اعلان ہو گیا ہے جی ڈی اے کی قیادت میں سندھ اسمبلی کے باہر احتجاجی مظاہرے کا۔ صبح 11 بجے کا وقت رکھا گیا ہے کیونکہ حلف کا ٹائم 11 بجے ہے۔ ممبران جو جعلی مینڈیٹ سے کل حلف اٹھائیں گے اور حیران ہوں کہ دھاندلی سے آئے ہیں، پیسے دے کر آئے ہیں، ووٹ چرا کر آئے ہیں اور کل وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلف اٹھائیں گے۔ میں تو حیران ہوں کہ کس منہ سے یہ حلف اٹھائیں گے کل اللہ کو حاضر ناظر جان کر، جن کو پتا ہے کہ ہم عوام کے ووٹ سے نہیں آئے، چوری کر کے آئے ہیں، دھاندلی کے ذریعے آئے ہیں، اور وہ کل اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلف اٹھائیں گے۔ ایک مرتبہ پھر جو ساتھی مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ساتھیوں تک میرا آواز پہنچ سکے۔ میرا یہ میسج خاص طور پر کراچی میں موجود جمعیت علماء اسلام کے کارکنان کے نام، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ ڈویژن کے کارکنان کے نام اور بالعموم پورے صوبہ سندھ کے کارکنان کے نام ہے۔ کل صبح 11 بجے سندھ اسمبلی کے باہر پرامن احتجاجی مظاہرے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ہماری تاریخ رہی ہے، ہم نے اپنے جنازے اٹھا کر بھی، اپنے بڑوں کے گولیوں میں چھلنی جنازے اٹھا کر بھی ایک درخت کا پتا تک ٹوٹنے نہیں دیا۔ ہم نے امن کی بات کی ہے، پرامن رہے ہیں، گھملا تک نہیں توڑا۔ ہمارے احتجاجی مظاہرے، تحریکیں، چاہے اسلام آباد کی طرف مارچ ہوں، چاہے ملین مارچ ہوں، چاہے لانگ مارچ ہوں، چاہے سپریم کورٹ کے باہر مظاہرہ ہو، ہم پرامن تھے، پرامن ہیں، آئندہ بھی ہماری پوری تحریک پرامن رہے گی۔ کوئی پرتشدد تحریک نہیں ہوگی۔ پرامن احتجاج ہمارا جمہوری حق تھا، جمہوری حق ہے اور جمہوری حق رہے گا اور کوئی اس کو ہم سے نہیں چھین سکتا۔ جو ساتھی جہاں سے نکل سکتے ہیں نکلیں، جس طریقے سے نکل سکتے ہیں نکلیں۔ کل میں تو ہوں گا، اب جمعیت کے کارکن کا امتحان ہے، میرے والد سے محبت کرنے والوں کا امتحان ہے، مجھ سے محبت کرنے والوں کا امتحان ہے، مولانا صاحب سے محبت کرنے والوں کا امتحان ہے کہ کل وہ اس دھرنے میں، اس مظاہرے میں مجھے اکیلا چھوڑتے ہیں یا میرے ساتھ رہتے ہیں۔ کل کا دن آپ کو کام کاج چھوڑنا ہوگا، گھر چھوڑنا ہوگا، دکان چھوڑنا ہوگا، مزدوری چھوڑنی ہوگی۔ کل ایک دن کے لیے آپ نے میرے ساتھ دھرنے میں موجود رہنا ہوگا، اپنے حق کے لیے، سندھ کے لیے، یہ سندھ بیچنے والوں کے خلاف بھرپور احتجاج کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز صبح ٹھیک 9 بجے مین شاہراہ فیصل پر تمام قافلے، چاہے وہ کراچی کے ہیں، چاہے وہ اندرون سندھ کے ہیں، چاہے وہ ٹھٹا، سجاول، بدین، تھر پارکر سے آ رہے ہیں یا حیدرآباد اور مٹیاری اور نواب شاہ اور نوشر و فیروز سے آ رہے ہیں، چاہے وہ جام شورو، دادو، کمبر شہداد کوٹ، لاڑکانہ سے تشریف لا رہے ہیں، تمام کے تمام کارکنان کل صبح 9 بجے شاہراہ فیصل کراچی پر کارساز کے مقام پر آ کر انتظار کریں گے۔ میں خود کارساز کے مقام پر ان کا انتظار کروں گا۔ کارساز کے مقام سے پورے صوبہ سندھ کا قافلہ ایک ساتھ انشاءاللہ فکس 9:15 بجے، وقت کی لیٹ نہیں کرنی ہے، فکس 9:15 بجے کارساز کے مقام سے قافلہ روانہ ہوگا۔ اور حلف 11 بجے ہے، اس سے پہلے ہم نے اسمبلی تک جانا ہے، اس کی گیٹ پر بیٹھنا ہے، پرامن بیٹھنا ہے، پرامن دھرنا دینا ہے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے۔ لہٰذا 9 بجے تک تمام کے تمام قافلے، چاہے وہ کراچی کے کارکنان ہیں، چاہے وہ اندرون سندھ کے کارکنان ہیں، 9 بجے مین شاہراہ فیصل کراچی پر کارساز کے مقام پر وہ پہنچیں گے۔ کارساز کے مقام سے میں ان کے ساتھ خود روانہ ہوں گا اور اسمبلی کی طرف ہم جائیں گے۔
لیکن ایک گزارش ہے کہ شاہراہ فیصل کو جام نہیں کرنا ہے، گاڑی ایک دوسری گاڑی کے پیچھے کھڑی کرنی ہے، روڈ کھلا رکھنا ہے تاکہ پیچھے آنے والے قافلے ہمارے قافلے میں شریک ہو سکیں۔ اگر روڈ بلاک ہو جائے گا تو پیچھے قافلے نہیں پہنچ سکیں گے، پھر مشکل ہو جائے گی ہمیں باقی قافلوں کا ہم تک پہنچنے میں۔ گاڑی روڈ کے ایک طرف لگانی ہے، سائیڈ پہ لگانی ہے، اس چیز کا خاص الخاص انتہائی خاص خیال کرنا ہے کہ ٹریفک جام نہ ہو۔ اور اگر راستوں میں کہیں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، راستوں میں کہیں آپ کے روڈ بلاک کیے جاتے ہیں، پولیس آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالتی ہے، رینجرز آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالتی ہے، تو آپ نے وہیں پہ مین قومی شاہراہ کو بلاک کر کے ادھر ہی بیٹھ جانا ہے جب تک وہ آپ کو آگے آنے نہ دیں، کراچی کی طرف پہنچنے نہ دیں۔ اگر آپ کو کسی بھی شاہراہ پر، چاہے وہ نیشنل ہائی وے ہے، انڈس ہائی وے ہے، چاہے وہ کوئی بھی روڈ راستہ ہے، اگر آپ کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہیں پہ آپ نے شاہراہ کو بلاک کرنا ہے، بیٹھ جانا ہے، اس وقت تک بلاک کرنا ہے جب تک آپ کو کراچی کی طرف آنے نہ دیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں اور اب دوبارہ اس بات کا اعادہ کر رہا ہوں، ہم پر امن احتجاج اسلام آباد میں ہمارا ریکارڈ رہا ہے، ملین مارچ ہمارا ریکارڈ رہا ہے، سپریم کورٹ کے باہر ہمارا ریکارڈ رہا ہے، یہاں بھی ہم پر امن احتجاج کریں گے۔ جو ہمارا آئینی حق ہے کوئی بھی ہم سے نہیں چھین سکتا۔ جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ عذرائے کرم مجھے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ساتھیوں تک میری آواز پہنچ سکے۔ کارکنان اپنے ساتھ جھنڈا لے کر ضرور نکلیں، آپ کے ہاتھ میں جمعیت علماء اسلام کا پرچم ہونا چاہیے، موبائل فون کو چارج کر کے لے آئیں، پرامن رہنا ہے، کوئی پرتشدد نہیں ہونا، پرامن احتجاج ہوگا، ایک دن کا احتجاج ہوگا۔ اگر نیٹ ورک بند کر دیا جاتا ہے پھر بھی آپ نے 9 بجے کارساز شاہراہ فیصل کراچی، مین شاہراہ فیصل کراچی، کارساز کے مقام پہ پہنچنا ہے۔ میں آپ کو 9 بجے کارساز کراچی، مین کارساز کراچی پہ ملوں گا۔ یہ کارساز ہے جہاں اس وقت میں کارساز کے مقام سے گزر رہا ہوں، یہاں پی ایف میوزیم بھی ہے اور یہ حسن اسکوائر کی طرف راستہ بھی جاتا ہے، پیچھے ایئرپورٹ کی طرف ابھی میرا رخ ایئرپورٹ کی طرف ہے، تو جو ٹھٹا سے قائد آباد سے گاڑیاں آئیں گی تو وہ سیدھی اسی شاہراہ فیصل پہ چڑھیں گی۔ اندرون سندھ سے آنے والے قافلے جب وہ داخل ہوں گے کراچی میں تو وہ سوراب گوٹ کے بجائے ایک ٹول پلازا کراس کرتے ہوئے ماڈل کالونی کی طرف، ایئرپورٹ کی طرف جو راستہ آتا ہے اسی راستے سے چڑھ کر جو ہے شاہراہ فیصل پر ایئرپورٹ کے مقام سے چڑھیں گے، اور کراچی کے تمام اضلاع چاہے وہ شرقی ہو، غربی ہو، کیاماڑی ہو، جنوبی ہو، وسطی ہو یا کورنگی ہو یا ملیر ہو، وہ سب بھی یہاں جمع ہوں گے۔ ہمارے وہ بھی سارے کارساز کے مقام پر جمع ہوں گے اور کارساز کے مقام سے ہم سب انشاءاللہ کٹھے جائیں گے۔ کوئی بھی پہلے براہ راست نہیں جائے گا سندھ اسمبلی کی طرف۔ 9:15 بجے فکس ہم کارساز کے مقام سے روانہ ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ میرے اس پیغام کو شیئر کریں، جو جہاں ہے نکل سکتا ہے نکلے۔ کراچی میں مجھ سے، میرے والد سے، جمعیت علماء سے محبت کرنے والا کارکن گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ ڈویژن کا کوئی کارکن گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ سکھر اور لاڑکانہ ڈویژن کے جو کارکنان نکل سکتے ہیں وہ فوراً نکلیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ کل آپ سندھ کے مقدمے میں، آپ کے ووٹ کے مقدمے میں، جزیروں وسیلوں کے اس لڑائی میں اور سندھ لوٹنے والوں کے خلاف اس جہاد میں مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ کل آپ سب میرے ساتھ ہوں گے۔ نہیں آنا ہے، جمعیت کے جھنڈے کے بغیر نہیں آنا ہے، موبائل چارج ہو، نیٹ ورک اگر بند ہوتا ہے تو آپ نے شاہراہ فیصل پر، کارساز کے مقام پر ایئرپورٹ کراس کر کے میرا انتظار کرنا ہے۔ 9:15 بجے ہم نکلیں گے اور شاہراہ فیصل پر ٹریفک جام قطعی طور پر نہیں کرنی ہے۔ اگر ٹریفک جام ہو جاتی ہے تو کارکنوں نے خود روڈ کھلوانا ہے۔ جو رضاکار آپ اپنے گاڑیوں میں بٹھا سکتے ہیں ان کو لے آ سکتے ہیں، رضاکار بھی نکلیں، اپنی وردیاں کے ساتھ نکلیں تاکہ وہ کنٹرول کر سکیں، اور شاہراہ فیصل کو کھلا رکھنا ہے تاکہ پیچھے آنے والے تمام قافلے ہمیں مل سکیں اور ہمیں جوائن کر سکیں۔ ایک مرتبہ پھر درخواست کرتا ہوں کہ کل کے دھرنے میں آپ سب نے میرے ساتھ رہنا ہے، کسی نے مجھے تنہا نہیں چھوڑنا ہے، اور انشاءاللہ کل جی ڈی اے، جے یو آئی، جماعت اسلامی اور دیگر جماعتیں مل کر سندھ اسمبلی کے باہر پرامن احتجاجی مظاہرہ کریں گی۔
پرامن احتجاج کریں گی اور جعلی مینڈیٹ کے خلاف اپنا بھرپور آواز بلند کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کل کراچی میں میرے ساتھ ہوں گے۔ وقت کی پابندی بہت ضروری ہے، وقت لیٹ ہو گیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ جس مقصد کے لیے آپ نکل رہے ہیں وہ مقصد پھر یہ نہیں کہ آپ راستوں میں گپ شپ لگاتے رہیں، چائے پیتے رہیں، آرام کرتے رہیں، ہم آرام سے پہنچیں گے، نہیں۔ وقت کی پابندی ضروری ہے۔ 11 بجے ہم نے ہر حال میں اسمبلی پہنچنا ہے، اس لیے آپ حضرات نے 9:15 تک جو ہے وہ کارساز کے مقام پر پہنچنا ہے۔ اگر کہیں سے روڈ بلاک کیا جاتا ہے، قافلوں کو روکا جاتا ہے، تو آپ نے وہیں پہ دھرنا دے کے بیٹھ جانا ہے، روڈ بلاک کر دینی ہے، اور اس وقت تک روڈ بلاک کرنی ہے جب تک وہ آپ کو آگے کراچی کی طرف نہیں آنے دیتے۔ تھر پارکر سے ہم اپنے سر پر کفن باندھ کر آ رہے ہیں، آپ کے حکم پر نہیں کفن باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ آپ کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے۔ پرامن تحریک تھی، پرامن تحریک ہے اور پرامن تحریک رہے گی، بس آپ نے مجھے تنہا نہیں چھوڑنا ہے، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، اور آپ نے ہر حال میں صبح کراچی پہنچنا ہے، ہر حال میں صبح آپ نے کراچی پہنچنا ہے۔ اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ صبح 9 بجے مین شاہراہ فیصل کارساز کے مقام پر میں آپ کا منتظر رہوں گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس کی شارٹ کلپنگ بنائیں، ہر کارکن تک پہنچائیں، اور کراچی میں کوئی غیرت مند کارکن بالخصوص اپنے گھر میں نہ رہے۔ کل کراچی کا ہر کارکن نکلے اور ڈائریکٹ اسمبلی نہیں جانا ہے، کارساز پہنچنا ہے، کارساز سے ہم نے ساتھ جانا ہے، اور مہربانی کر کے روڈ کو بلاک نہیں کرنا ہے، روڈ خالی رکھنی ہے تاکہ قافلے آرام سے ہمارے ہاں پہنچ سکیں، اور یہاں سے ہم 9:15 بجے کارساز کے مقام سے انشاءاللہ العزیز اسمبلی کی طرف روانہ ہوں گے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر بھائی ناصر محمود صاحب بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، 2 منٹ وہ بھی آپ حضرات سے بات کریں گے۔ السلام علیکم تمام ساتھیوں سے۔ راشد بھائی نے تفصیلی گفتگو کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ احتجاج نہیں، ایک تحریک ہے، اور میں نے پہلے دن کہا تھا کہ تحریک جو ہے وہ وقت طلب ہوتی ہے، اور اس میں کارکنان کی بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں بڑی طاقت اور قوت دے رکھی ہے۔ انشاءاللہ ان امتحانات میں ہم پہلے بھی سرخرو ہوئے ہیں، اب بھی سرخرو ہوں گے۔ صرف گزارش اتنی ہے کہ ہم نے استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنی قیادت کے ہر حکم پر لبیک کہنا ہے، اور جمعیت علماء اسلام کے سرفروش کارکنان نے ہمیشہ جماعت کی تحریکوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اب بھی وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، اور جب تک جمعیت علماء اسلام اپنا مینڈیٹ واپس نہیں لیتی، صرف سندھ میں نہیں ملک بھر میں، تب تک انشاءاللہ یہ ہمارا احتجاج، ہماری تحریک جاری رہے گی۔ راشد بھائی نے اپنی ابتدائی گفتگو میں کہا تھا کہ کل میں حیران ہوں کہ وہ سندھ اسمبلی میں کس طرح حلف اٹھائیں گے قرآن پر کہ ہم جو ہے وہ آئین کا تحفظ کریں گے، قوم کی خدمت کریں گے، جبکہ وہ خود چوری سے آئے ہیں، پیسے سے آئے ہیں، اور ڈاکہ ڈال کے آئے ہیں۔ ڈاکہ ڈالنے والا اور چوری کرنے والا کل حلف اٹھائے گا کہ میں عوام کی خدمت کروں گا۔ تو کل ہم نے عوامی عدالت لگانی ہے، عوامی اسمبلی لگانی ہے، اور اس میں آپ کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہوگا۔ انشاءاللہ کل کراچی میں ملاقات ہوگی۔ کل شاہراہ فیصل صبح 9 بجے راشد بھائی نے ٹائم دے رکھا ہے کارساز کے مقام پر، تو تمام پورے کراچی کے کارکنان کارساز کے مقام پر، اور پورے سندھ کے کارکنان کارساز کے مقام پر پہنچ جائیں، اور انشاءاللہ وہاں سے ساتھ جائیں گے۔ سندھ بھر سے کارکنان نکلیں، جس طرح نکل سکتے ہیں، لازمی طور پر تشریف لائیں۔ انشاءاللہ سندھ آپ کا ہے، مستقبل آپ کا ہے، مستقبل جمعیت علماء اسلام کا ہے، اور انشاءاللہ ان ڈاکوں اور چوروں سے سندھ کو آزادی دلانے تک جدوجہد جاری رہے گی۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیشہ محبت دی ہے، آپ نے ہمیشہ جو ہے عزت دی ہے، آپ نے ہمیشہ جماعت کے وقار کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے، اپنا وقت دیا ہے، اپنی جان دی ہے، اپنا مال دیا ہے۔ اس مرتبہ بھی اس تحریک میں آپ نے بھرپور کردار ادا کرنا ہے۔ ہم تو اسلام آباد گئے تھے، اور قیادت نے جب تک حکم کیا تھا تب تک اسلام آباد میں رہے تھے۔ کراچی ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی نئی بات نہیں، کوئی دور نہیں۔ اسلام آباد میں جمعیت نے سندھ سے ایک اپنا بھرپور کردار ادا کیا تھا، تو ہم سندھ میں ہی کراچی کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے، اور انشاءاللہ کل کا احتجاج ان میں کون سا لفظ کہوں، داندلی زدہ چوروں، ڈاکوں اور سندھ پر مسلط ہونے والوں حکمرانوں کے لیے انشاءاللہ انقلاب کے آغاز کا دن ہوگا۔ راشد بھائی ایک مرتبہ پھر آپ سے مخاطب ہونا چاہ رہے ہیں۔ جی صحیح۔
دو چیزیں ہیں، ایک تو ٹھٹا سجاول کا کل کا دھرنا بھی کینسل کر دیا گیا ہے، پیر کو بدین والا دھرنا بھی کینسل کر دیا گیا ہے، اور جمعرات کو ٹنڈوالا حیار اور میر پر خاص کا بھی کینسل کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ایک جوائنٹ کمیٹی بنائی گئی ہے تمام جماعتوں کی، اور دو رکنی، وہ آئندہ کا لائحہ عمل جو ہوگا وہ مشترکہ ہوگا، اور کل کے دھرنے کے بعد پرسوں تمام جماعتیں اکٹھے بیٹھیں گی اور مشترکہ شیڈول کا اعلان کریں گی، اور اس مشترکہ شیڈول کے تحت آئندہ دھرنے لگائے جائیں گے۔ تو اگلے ہفتے کا جو شیڈول ہے دھرنوں کا، وہ اب صرف جمعیت علماء اسلام کا نہیں، تمام جماعتوں کا مشترکہ ہوگا۔ لہٰذا کل صرف آپ نے کراچی پہنچنا ہے، اور ٹھٹا سجاول بدین یا میر پر خاص اور ٹنڈوالا حیار کے دھرنے کا نیا شیڈول آپ کو جلد دیا جائے گا۔ دوسرا، خواتین کے کمنٹس میں میسیجز آ رہے ہیں کہ خواتین کے لیے کیا حکم ہے، وہ گھروں میں ہمارے لیے دعا کریں، صلاۃ الحاجات پڑھیں، اور خاص طور پر کل کے پرامن احتجاجی مظاہرے کے کامیابی کے لیے، کیونکہ وقت بہت کم ہے، اور وہ خواتین اپنے گھروں میں بیٹھے مردوں کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو، اپنے شوہروں کو روانہ کریں، ابھی روانہ کریں، ان کو کہیں کہ کراچی کے لیے نکلیں، ان کی ہمت بنائیں، ان کو گھروں میں روکیں نہیں، ان کو نکالیں۔ اور خواتین ابھی نہیں، جب جماعت نے فیصلہ کیا کہ خواتین نے بھی میدان میں آنا ہے، تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں جو یہاں کمنٹ کر رہی ہیں کہ ہمیں بھی حکم دیا جائے، ہم بھی آ رہی ہیں، تو میں ان سے شکریہ کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ انتظار کریں، یقیناً آپ کو بھی اس جہاد میں شراکت دار ہونا ہوگا، اور آپ نے بھی آنا ہوگا، لیکن کل صرف مرد پہنچیں گے۔ اور آخری بات دوبارہ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ کارکنان تک میرا پیغام پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ کارکن نکل سکیں اور صبح 9 بجے کارساز کراچی پہ پہنچ سکیں۔ نیٹ ورک چل رہا ہو نہ چل رہا ہو، آپ نے 9 بجے صبح شاہراہ فیصل ایئرپورٹ کراس کر کے مین شاہراہ فیصل پر کارساز کے مقام پر آپ نے مجھے ملنا ہے، اور وہاں سے ہم کٹھے جائیں گے۔ کراچی کے بھی ڈویژن کے تمام اضلاع کے کارکنان، چاہے وہ ان کو سندھ اسمبلی قریب ہو رہی ہو یا دور ہو رہی ہے، اس سوال میں پڑے بغیر آپ نے کارساز آنا ہے اور کارساز سے کٹھے جانا ہے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔ دعا کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے ہوئے اپنے گھروں سے روانہ ہو۔ اللہ آپ کو خیر سے لائے، کل کے مظاہرے میں خیر سے بٹھائے، اور شام کو خیر سے اپنے گھروں کو پہنچائے، اور امن احتجاج ہوگا۔ اور کل ہم سب اپنے ان جعلی مینڈیٹ والوں کو بتا دیں گے کہ آپ سندھ کے وارث نہیں، ہم سندھ کے وارث ہیں، آپ سندھ کے مالک نہیں، ہم سندھ کے مالک ہیں، آپ سندھ کے سوداگر ہو، آپ غریبوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے ہو، اور آپ نوکریاں بیچنے والے ہو، آپ تو سندھ پبلک سروس کمیشن کا پیپر بیچنے والے ہو۔ ہم آپ کو گلے سے پکڑیں گے، آپ سے سندھ کا حساب برابر کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اور ان چوروں کا دور ختم ہوگا، اور سندھ کو ملے گی، اور سندھ کا حقوق سندھ کو ملے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔